بارش برسائے گا، اور وہ ایسی بارش ہوگی کہ وہ بارش ہر شے کو بہا کے لے جائے گی اور زمین کو صاف اور ستھرا کر دے گا. اس کے بعد مدینہ غیر آباد ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی اگلی علامت پر بھی ہم آئے. علامہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے تفصیلاً بیان کیا کہ کیا کچھ علامت کبریٰ میں ہوگا، یاجوج ماجوج کا ذکر ہوا، یہ بظاہر کیسے ہوں گے، کس طرح کی یہ قوم ہوگی، اور پھر اس وقت دنیا کے حالات کیا ہوں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ قیامت کے بارے میں جو ہمارا تصور ہے اور جس طرح ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ قیامت جو ہے وہ ایک ڈسٹرکشن کا نام ہے اور پوری دنیا جو ہے اسے تباہ ہونا ہے جی، تو ہم اس کی علامات پہ بات کر رہے ہیں کہ کس طرح پتہ چلے گا کہ وہ قیامت جو ہے وہ آ گئی ہے یا قیامت آنے والی ہے. تو اگر آپ اس کے لفظ پہ غور کریں، قیامت کا جو لفظ ہے اس پہ اگر آپ غور کریں تو یہ آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ کرتا ہے کسی اور فلسفی کی طرف. ایک چیز کا قائم شدہ چیز کا گر جانا اور چیز ہے، اور ایک چیز کا قائم ہو جانا وہ اور چیز ہے. قیامت جو ہے اس کا تعلق قیام سے ہے. تو اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو جسے ہم قیامت کہتے ہیں اس کے بہت سارے نام قرآن نے لیے ہیں. مثلا قرآن نے اسے ساعت بھی کہا ہے، قرآن نے اسے جو ہے یوم الفصل بھی کہا ہے، قرآن نے اسے یوم الدین بھی کہا ہے، روز جزا بھی کہا ہے، قیامت بھی کہا ہے. اس کے علاوہ محشر ہے، محضر ہے، بہت سارے نام ہیں جو اس کے لیے استعمال ہوئے. لیکن بالخصوص جب ہم قیامت کی بات کرتے ہیں تو اس کا تعلق بہرحال کسی کے قیام سے ہے. جی، یہ ایک بڑی واضح سی بات ہے. جبکہ قیامت کے بارے میں جو ہمارے ذہنوں میں ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پوری دنیا جو ہے اسے تباہ ہونا ہے اور پھر ہمیں خدا کے حضور پیش ہونا ہے. تو جو قیام ہے، اگر آپ کتب کا مطالعہ کریں، جو اسلامک مین سٹریم بکس ہیں ان کا مطالعہ کریں، تو خود قیامت جو ہے وہ نشانی ہے اس بات کی جسے ہم یوم جزا کہتے ہیں، جسے ہم ساعت کہتے ہیں. یعنی وہ دن کہ جب معاشر برپا ہوگا اور جو ہے مخلوقات اکٹھی ہوں گی اور ان کا حساب لیا جائے گا، تو اس کی طرف جو پہلا قدم ہے اس کا نام قیامت ہے. صحیح. اور قیامت کا تعلق قیام سرکار امام مہدی علیہ السلام سے ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے تھے کہ امام مہدی علیہ السلام کا جو کانسیپٹ ہے، جو عقیدہ ہے، اس میں اہل تسنن اور اہل تشیع کے درمیان ایک وہ ڈفرنس ہے. وہ یہ ہے کہ اہل تسنن کے ہاں وہ پیدا ہوں گے، اہل تشیع کے ہاں یہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور باذن پروردگار وہ مخفی ہیں اور وہ ظاہر ہوں گے جب خدا چاہے گا. بالکل اسی طرح جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں لیکن کسی کے سامنے نہیں ہے. تو وہ کہاں ہیں وہ پروردگار جانتا ہے. احادیث میں روایات میں ہے کہ وہ چوتھے آسمان پہ ہیں. بہرحال وہ جہاں پہ بھی ہیں، حضرت ادریس، حضرت خضر کے متعلق وہ بھی موجود ہیں. تو یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کا زندہ رکھا جانا یہ آپ کو متوجہ کرتا ہے خاص امر کی طرف کہ کیا ضرورت ہے اس بات کی کہ ایک شخصیت کو پیدا کیا جائے، پھر اسے زندہ رکھا جائے، پھر اسے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل رکھا جائے اور پھر اسے ظاہر کیا جائے. پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کا جو آنا ہے وہ گواہی ہے سرکار امام مہدی علیہ السلام کی. صحیح. اچھا، جیسے میری بہن پوچھ رہی تھی تو یاجوج ماجوج کا معاملہ اتنا اہم نہیں ہے. ہم زیادہ کھو گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے میں پچھلے پروگرام میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ میں ان چیزوں کو پلگ کرتا ہوں جو امپورٹنٹ ہیں. یہ بہت ساری روایات ایسی ہیں کہ ہم بچوں کی طرح نا جیسے الجھ گئے ہیں، جیسے ایک سٹوری سن رہے ہیں اور بڑا لطف آ رہا ہے، جیسے ایک مووی دیکھ رہے ہیں کہ یاجوج ماجوج چھوٹے چھوٹے وہ کیا ہیں، کس طرح وہ دیوار کو کھاتے ہیں اور کیسے وہ ساری چیزیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تھوڑا باہر نکلنے کی ضرورت ہے اور اس امر کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے. اگر ہم اس کے لیے تیار ہیں اور ہم اسے سمجھتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہمارے ان کے بارے میں جانیں گے، ان کے بارے میں سمجھیں گے تو ہم اس اسٹیپ پر بھی آ سکیں گے. اور اگر آپ کہانیوں کی طرف موو کر جائیں گے جو کہ بہت ساری ہیں، سرکار امام مہدی علیہ السلام کا آنا یا قیامت کا آنا، ان سے پہلے بہت ساری علامات ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ کچھ علامات کبریٰ ہیں اور کچھ علامات صغریٰ ہیں. ہمارے ہاں ان علامات کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. ایک علامات عامہ ہیں، ایک علامات خاصہ ہیں. اچھا، علامات عامہ کون سی ہیں؟ وہ علامات ہیں کہ جو
آج بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں. وہ آج سے 500 سال پہلے بھی ایسے ہی تھیں, موجود تھیں. وہ آج سے 800 سال پہلے بھی ایسے ہی موجود تھیں. اچھا, علامات خاصہ وہ ہیں کہ جیسے ہی وہ ظاہر ہوں گی تو اس کے بعد حتمی ہو جائے گا سرکار امام مہدی علیہ السلام کا ظہور. تو درمیان میں جو سمجھ لیں کہ ایک برزخ کی حیثیت ہے, وہ سرکار امام مہدی علیہ السلام کی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. اچھا, میں اسے جو ہے وہ ختم کروں بات کو. جو علامات عامہ ہیں, مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرب قیامت ہوگا تو مرد عورتوں والے لباس پہننے لگیں گے, عورتیں مردوں والے لباس پہننے لگیں گی, عورتیں اپنے بال ایسے بنا لیں گی جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بچوں میں بڑوں کا ادب نہیں رہے گا, بیوی شوہر کی تابعدار نہیں رہے گی, شوہر بیوی کے ساتھ جو ہے وہ اس کے جو بزنس ہے اس کے اندر پارٹنر بن جائے گا. اور ان علامت میں ڈاکٹر صاحب ایک علامت میں نے بڑی عجیب پڑھی کہ چھوٹے قدوں والے اور چپٹی ناکوں والے تم سے بہت آگے نکل جائیں گے. یہ بڑی تو علامہ صاحب یہ جو یاجوج ماجوج کا ذکر ہو رہا ہے, کیا کچھ عالمی طاقتوں سے بھی ملتے جلتے مزاج نہیں ہیں؟ نہیں, میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں یہ جو بات ہے نا, دوبارہ آپ نے یاجوج ماجوج کی بات کی. یاجوج ماجوج, آپ نے چپٹی ناک اور چھوٹے قد کا ذکر کیا نا. جی, وہ یاجوج ماجوج ہو یا یہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں علامات میں, تو یا دجال کی بات ہو, اس میں دو طرح کے اسکول آف تھاٹس ہیں. جی, ایک یہ ہے کہ جیسے بیان کیا گیا ہے ایسے ہی دجال ایک شخص ہے, اور اس کی یوں ایک آنکھ ہے یا وہ ایک آنکھ سے اندھا ہے اور یوں وہ چلتا ہے اور اس کے ساتھ لوگ ہیں, یہ بالکل ایسے ہی ایک بندہ ہے. یاجوج ماجوج بھی ایک مخلوق ہے, اور وہ جیسے سمجھ لیں کہ بہت سارے ہزاروں لاکھوں بندر جو ہیں وہ دوڑ رہے ہوں, تو اس طرح کی وہ مخلوق ہے جو دوڑتی چلی جا رہی ہے اور جو راستے میں آ رہا ہے اسے تباہ کرتی چلی جا رہی. تو اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے, اس میں کچھ لوگ جو ہیں اس کے ظاہر کے قائل ہیں اور کچھ لوگ اس کے باطن کے قائل ہیں. اور جب وہ باطن کی طرف موو کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں جی دجال جو ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ ہو. یہ وہ باتیں ہیں جو بڑی اہم ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے. کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جو دجال ہے وہ ایک بندہ ہے, اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے ہمارے اسکالرز کا کہ وہ دجال جو ہے وہ بندہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے کوئی ملک ہو سکتا ہے کوئی گروپ ہو جس نے اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنے پنجے گاڑ لیے ہوئے ہیں, اور تب وہ لڑے گا اور وہ سامنے آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا قبضہ ہو جائے گا اور کوئی ان کے سامنے بول نہیں پائے گا, کوئی ان سے لڑ نہیں پائے گا. اسی طرح یاجوج ماجوج ہے. کوئی اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ جی یہ چائنا کے لوگ ہیں کیونکہ وہ چھوٹے قدوں کے اور اس طرح ہیں تو وہ لوگ ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں یہ یاجوج, اب یہ بھی ایک کانسیپٹ آیا کہ یہ بگز ہیں, اس لیے کہ جو آپ کی اس وقت لیٹسٹ جو وار چل رہی ہے وہ آپ کی سائبر وار ہے. اچھا, سائبر وار کے اندر جو ہے وہ بگز کے تھرو وار ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر, تو یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے لیے ایک الگ پروگرام کی ضرورت ہے کہ کیسے ڈیفرینشیٹ کیا جائے ان دو اسکول آف تھاٹس کو. جو بات میں کرنا چاہتا تھا میں اس کو ختم کروں کہ سرکار امام مہدی علیہ السلام کا ظہور جو ہے وہ قیامت کے لیے علامت نہیں ہے, بلکہ وہ ظہور جو ہے وہ خود دلیل قیامت ہے. قیام سرکار امام مہدی علیہ السلام کس کے اگینسٹ؟ دجال کے اگینسٹ, یا ہر وہ قوت جو اس وقت ظلم کر رہی ہے. اس لیے کہ حدیث میں یہ ہے کہ جب وہ آئیں گے تو جیسے دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہوگی وہ اسے عدل سے بھر دیں گے. تو یہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اگلی گفتگو جیسے بھی آپ سوال کرتے ہیں میں اس کے حوالے سے جو ہے گفتگو. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ